بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے نو کلاسیکی مکتب فکر کے بارے میں۔ نو کلاسیکی مکتب فکر کے بانی جو تھے وہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل تھے، اور ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ایڈم اسمتھ نے جو تعریف کی تھی کہ دولت کا علم ہے، اور ان پر جو تنقید ہوئی تھی اس کے جواب میں الفریڈ مارشل نے معاشیات کی پھر نئے سرے سے تعریف کی۔ انہوں کی جو مختصر تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دولت، یہ جو اکنامکس ہے وہ انسان کی مادی فلاح و بہبود کا علم ہے۔ لیکن اب پہلے تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کون تھے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی، پرنسپلز آف اکنامکس یا اصول معاشیات بک لکھی تھی انہوں نے 1890 میں، اور پھر اسی بک میں انہوں نے تعریف کی تھی اکنامکس کی۔ لیکن ان کے جو پیروکار تھے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں کے نام جو ہیں وہ ہیں پیگو، کینن، پریٹو اور جے بی کلارک۔ یہ پیروکار وہ تھے جنہوں نے ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے جو تعریف کی ان کے حامی تھے، اور اس لیے ان کو جو ہے معاشی فلاحی معاشین کہا جاتا ہے، یا پھر انہوں نے جو تعریف کی تھی اس کے مطابق معاشیات جو ہے وہ مادی خوشحالی کا علم ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے 1890 میں جو بک لکھی تھی اصول معاشیات، اس میں انہوں نے، اگر ہم سمپل ورڈز میں دیکھیں، ہم بک والی ڈیفینیشن بعد میں دیکھیں گے، پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بک میں جو تعریف کی اس میں یہ کہا کہ اکنامکس جو ہے یا معاشیات جو ہے وہ انسان کے روزمرہ معاملات کا علم ہے۔ اس کا معاشیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے۔ روزمرہ معاملات میں انسان کیسے کماتا ہے، کیوں کماتا ہے، اور کیسے خرچ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمانے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، اور وجہ مطلب جب بھی انسان کوئی بھی جدوجہد کرتا ہے، وہ جدوجہد جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنی ارننگ کرے، کچھ کمائے، اور اس کمانے کے بعد جو اس کو روزی روٹی حاصل ہوتی ہے اس سے وہ اپنی زندگی میں سہولت پیدا کرے۔ ہم پہلے بھی یہی سہولتوں والی چیز پڑھ چکے ہیں کہ انسان کوششیں دنیا میں اسی لیے کرتا ہے کہ جی کچھ کمائے اور پھر اپنی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے۔ تو ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے بھی یہی کہا کہ یہ انسان کی زندگی کے روزمرہ معاملات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا زندگی کے روزمرہ معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں کوششوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی گہرا ہوتا ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے، انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ بس یہ ایک طرف دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا۔ اب دیکھیں کہ اس ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے جو ڈیفینیشن بیان کی تھی اس کے مین پوائنٹس کیا تھے۔ اس کے مین پوائنٹس یہ تھے کہ انہوں نے معاشرے میں جو عام لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کو، اور وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، کس طرح اپنے معاملات طے کرتے ہیں، ان کو انہوں نے شامل کیا۔ لیکن جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو انہوں نے معاشیات کے دائرے میں شامل نہیں کیا۔ دوسری چیز، انہوں نے صرف مادی نوعیت کی اشیاء پیدا کرنے کی انسانی کاوشوں کو معاشیات کے دائرے میں شامل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی ہر کاوش کا تعلق انسانی زندگی کو خوشحال بنانے سے مختص ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ایڈم اسمتھ اور اس کے پیروکاروں پر الزامات لگائے گئے تھے، انہوں نے ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ان سے انکار بھی نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ معاشیات دولت کا علم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے دولت کا ہی علم قرار دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ دولت کے اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے جسے خرچ کر کے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ دولت کی وجہ سے انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے اور اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، لہٰذا جو دولت انسان کی مادی فلاح و بہبود کا باعث بنتی ہے اسی کا مطالعہ ہم علم معاشیات میں کرتے ہیں۔
डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन की खूबियाँ हैं वो दर्ज झेल हैं। मुआशरती इल्म है, यानी मुआशरे में रहने वाले इंसानों को उनकी जो मसाइल थे उसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। इन्होंने इल्म बराए इल्म की बजाय इंसान की फ़लाह व बहबूद पर ज़ोर दिया और आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए मतलूबा ज़राए को किस तरह हासिल किया जाता है, मुमकिन बनाया जा सकता है, उस पर बात की। इंसान की इनफरादी और इज्तमाही दोनों काविशों का उन्होंने अपनी उसमें जो भी तारीफ़ बयान की इकनॉमिक्स की, उसमें जायज़ा लिया कि इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए जो भी कोशिश की जाती है वो इनफरादी हो या इज्तमाही नोइयत की हो, उसका असल मकसद जो होता है वो मुआशरे को खुशहाल या तरक्की याफ्ता बनाना होता है। रोज़मर्रा मामलात से ताल्लुक़ होता है, इसका ताल्लुक़ किसी मख़सूस तबके के अफ़राद से नहीं होता। और जो है ये जो डेफिनेशन इन्होंने बयान की, इसकी खूबी ये है कि ये सादा है, मौसर है और बराह रास्त है। ये जदीद मुआशी नज़रियात से उनकी डेफिनेशन जो है वो मुताबिकत रखती है। और फिर दौलत मादी फ़लाह व बहबूद का ज़रिया है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक इंसान की मादी फ़लाह व बहबूद का ज़रिया बनती है दौलत, और इसको हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। गोया मुआशात में इंसान और दौलत दोनों का मुताला किया जाता है, लेकिन इंसान की फ़लाह व बहबूद को अव्वलीन हैसियत या अहमियत हासिल है। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आज हमने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा। उन्होंने इकनॉमिक्स की जो डेफिनेशन बयान की, उसमें उन्होंने कहा था कि इकनॉमिक्स मादी खुशहाली का इल्म है और इकनॉमिक्स में इंसान के रोज़मर्रा जो भी वो रोज़मर्रा मामलात तय करता है उसको डिस्कस किया जाता है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होता है। और फिर वो अपनी ज़िंदगी में अकेले या मिलजुल कर या किसी इज्तमाही तौर पर जो भी जिद्दोजहद करता है, उसके बदले जो उसको रुपया पैसा हासिल होता है और वो उसे किस तरह खर्च करता है, इसी बात का मुताला किया जाता है इकनॉमिक्स में। और फिर उनकी मेन पॉइंट्स पढ़े हमने, उनकी डेफिनेशन के, उनकी खूबियाँ पढ़ी। कल हम इनकी खामियाँ पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस की, और उस पे जो तनकीद हुई वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।